نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج عربی کا ایک ایسا گرامر جو ہر ایک آیت کریمہ میں تقریباً استعمال ہوتا ہے اور بات چیت کی دنیا میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو قرآن فہمی اور بات چیت کرنے کی دنیا میں بہت ہی آسانی حاصل ہوگی۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ایک آنے والے نئے ویڈیو اور لیسن کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حروف جر، اس کو حروف جر کہتے ہیں۔ جر کے معنی کسرہ اور زیر کے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ حروف اپنے بعد والے لفظ کو زیر کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام حروف جر ہے، جس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ حروف جر ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ حروف جر اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو کسرہ کرتا ہے۔ حروف جر 17 ہیں۔ اکیلا اپنا معنی نہیں ظاہر کرتا، اس لیے کہ اگر کہا جائے فی میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر کہا جائے فی الکتابی کتاب میں تو مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تو پہلا ہے با، جس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ سے وتھ، جیسے مثال بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، وتھ Allah's name۔ تو یہاں پر زیر کرتا ہے تو دیکھیے بسم، اسم کے آخری لیٹر کو، آخری حرف کو زیر کیا ہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ یا بسم اللہ نہیں بول سکتے کیونکہ یہ زیر کرتا ہے، تو بسم اللہ یہاں پر ہو رہا ہے، زیر ہو رہا ہے۔ یہ با اور بھی کئی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مندرجہ ذیل کے حروف کے معنی میں بھی آتے ہیں، جسے میں آپ کو آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تا قسم کے لیے ہے، فور اوتھ، جیسے کہ تاللہ، تو یہاں پر بھی لفظ اللہ کے ہاں کو زیر کیا ہے، تاللہ، اللہ کی قسم، بائی اللہ۔ تا جو ہے صرف اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ قسم کھانے کے لیے خاص ہے، کسی اور چیز کے ساتھ اس کو قسم کے لیے تا کو نہیں لگا سکتے۔ تیسرا ہے کاف، جس کے معنی ہوتے ہیں طرح، لائک ایز، جیسے کہ زید کل اسدی، تو یہاں پر بھی اسدی کو زیر کیا ہے۔ زید شیر کی طرح ہے، زید از لائک اے لائن، یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے لام کا، اور یہ لام زیر لی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ مثال میں آئے گا، اس کا معنی ہوتے ہیں کے لیے، فور، جیسے کہ الحمد للہ، للہ میں پہلا لام پریپوزیشن کا ہے، حروف جر کا ہے، اور لفظ اللہ کے ہاں کو زیر کیا ہے، الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے، آل پرائز از فار اللہ۔ واو، پانچواں ہے واو، جو قسم کے لیے آتا ہے،
فور اوتھ، جیسے کہ والفجری، فجر کی قسم، سوئر آن ڈان. تو واو جو ہے ہر کسی کے ساتھ قسم کے لیے آتا ہے، جیسے کہ واللہ، اللہ کی قسم، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. واللہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینین کی قسم، والشمس، سورج کی قسم، واللیل، رات کی قسم. واو قرآن میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ قسم کے لیے آیا ہوا ہے. من، سے، فرم، زیادہ تر اس کا استعمال جگہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ من المسجد، مسجد جگہ ہے تو جگہ کے لیے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. معنی ہے مسجد سے، فرام مسجد. من البیت، گھر سے. ساتواں ہے عن. عن کے معنی بھی ہوتا ہے سے، فرام، پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور سے، جیسے کہ عنہم، ان سے، فرام دیم. قرآن میں استعمال ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو عنہ، ان سے. اور عن کبھی کبھی معنی کو الٹا بھی کر دیتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو جو نکاح سے روح گردانی کرے، منہ پھیرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو رغبہ منس ہوتے ہیں رغبت کرنا، انٹرسٹ لینا، کسی چیز میں انٹرسٹ لینا. لیکن رغبہ کے ساتھ عن استعمال ہوا ہے تو معنی ہو گیا انٹرسٹ نہیں لینا، یعنی روح گردانی کرنا. تو وہاں مطلب ہے کہ جو روح گردانی کرے، منہ پھیرے، ہم میں سے نہیں. تو یہ کبھی معنی الٹا بھی کر دیتا ہے. اور ذات کے لیے استعمال کا مطلب ہے جیسے کہ وَهُوَ غَيْرُ رَاضٍ عَنِّي، وہ مجھ سے یعنی میری ذات سے ناراض ہے. وَهُوَ بَعِيدٌ عَنِّي، وہ ہم سے دور ہے. تو اس طرح کا استعمال عن کا ہوا کرتا ہے. باقی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَاعْفُ عَنَّا، ہم کو معاف فرما. اسی طرح 8واں ہے علی، پر، آن. علی الکرسی، کی کرسی پر، آن دا چیئر. اعلیٰ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے قرآن مقدس کے بہت سی آیتوں میں دیکھا ہوگا اعلیٰ کا بہت زیادہ استعمال ہے، جیسے کہ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. علیہ توکلت، ایسا بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. تو قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. الا مینس تک، جانب، ٹوورڈز، مکان یعنی پیلس کے لیے استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، جیسے کہ الی المسجد، مسجد تک، ٹوورڈز مسجد. اور قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، الیہ منس اللہ کی جانب، اور میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہوں. 10واں ہے حتی. حتی بھی عموماً ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی بھی ہوتے ہیں تک اردو میں، ٹل انگلش میں، اور انٹل اور اپ ٹو، یہ سارے معنی میں حتی کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ حتی الرأس، سر تک، اپ ٹو ہیڈ. اور حتی جیسے کہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے. تو فجر کا طلوع ہونا اس کا وقت سے تعلق ہے، اس لیے حتی کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ یوز کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اسی طرح آپ
حتیٰ کا استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں حتی الفجر فجر تک، حتی الظہر ظہر تک، انا اجیء حتی الظہر میں ظہر تک آؤں گا، انا احضر حتی العصر میں عصر تک آؤں گا، انا اصل حتی المغرب میں مغرب تک پہنچوں گا۔ اس طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 11واں ہے فی، جس کے معنی ہوتے ہیں میں، ان، ریگارڈنگ، فی الکتابی کتاب میں، ان دا بک۔ اس کا بھی استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد فی جیدہا حبل من مسد۔ 12واں ہے ربا۔ ربا کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، اس کے معنی بھی بہت کم کے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کا معنی ہے بہت کم، ویری فیو۔ مثال جیسے کہ ربا رجل یقرأ القرآن، یہ صرف ایک مثال ہے، مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بہت کم مرد قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ تو جہاں پر کسی چیز کی کمی کو بیان کرنا ہو تو ربا کا استعمال کرتے ہیں۔ 13واں ہے مز، جس کے معنی ہوتے ہیں سے، اور یہ وقت کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کا معنی ہوتے ہیں سنس، ٹائم، جیسے کہ مز یومن ایک دن سے، سنس ون ڈے۔ اسی طرح بول سکتے ہیں مز شہرین ایک مہینے سے، یا بول سکتے ہیں مز یومین 2 دن سے۔ اس کا استعمال قرآن میں نہیں ہوا ہے۔ منذو ایسا ہی معنی دیتا ہے جو معنی مز کا ہے، مگر کیا ہے جہاں پر جو سیٹ ہو جائے جملے کے حساب سے وہاں پر دونوں میں سے کوئی بھی لایا جاتا ہے۔ اس کے معنی بھی ہوتے ہیں سے، یہ وقت کے لیے، سنس ٹائم، جیسے منذو یوم الجمعتی جمعہ کے دن سے، سنس فرائیڈے۔ اسی طرح آپ بول سکتے ہیں منذو سنتین 2 سال سے، منذو اسبوعین 2 ہفتے سے، منذو شہرین 2 مہینے سے، اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ 15واں ہے خلا، اس کے معنی ہوتے ہیں علاوہ، بسائڈس، ایکسیپٹ۔ مثال ہے جاء الناس خلا زید، لوگ آئے زید کے علاوہ، پیپل کم، پیپل کیم ایکسیپٹ فار زید۔ یہ بھی قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور لاسٹ کے 3 پورے ایک ہی معنی میں آتے ہیں، جیسے کہ حاشا، اس کے معنی علاوہ، بسائڈ، ایکسیپٹ۔ جاء الناس حاشا زید، لوگ آئے زید کے علاوہ، پیپل کیم ایکسیپٹ فار زید۔ اسی طرح ہے عدا، 17واں اور لاسٹ عدا، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں علاوہ، بسائڈس، ایکسیپٹ۔ جاء الناس عدا زید، لوگ آئے زید کے علاوہ، پیپل کیم ایکسیپٹ فار زید۔ تو آئیے پھر ایک بار با کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ با ان میں سے بہت سارے حروف جر کے معنی میں آتے ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں مزید کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، با کے معنی یہاں پر ساتھ اور سے تو ہے ہی، اس کے علاوہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ دیکھیے، فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی میں، ان کے معنی میں۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، بِيَمِينِكَ تیرے ہاتھ میں۔ تو قرآن میں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کا کے کی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لام کے معنی میں، جو فور کے لیے ہوتا ہے لے، جیسے کہ الحمدللہ، تو لام کے معنی میں کا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، تو یہاں پر کی کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ پر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے پارہ میں سورہ بقرہ ہی کی 3 آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، تو وہاں پر با جو ہے پر کے معنی میں ہے۔ اگر وہاں پر غیب سے ایمان رکھتے ہیں یا غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں تو معنی ظاہر نہیں ہوگا اور مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا،
اگر یہ کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو معنی صحیح ہوگا، تو یہ پر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کلمہ میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ، تو وہاں پر کیا معنی ہے؟ میں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ سے ایمان لایا یا اللہ کے ساتھ ایمان لایا معنی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لایا، تو وہاں پر بھی جو ہے پر کے معنی میں ہے۔ اور با قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ باللہ، اللہ کی قسم، مگر صرف اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ ہی قسم کھا سکتے ہیں، با کے ذریعے سے صرف لفظ اللہ کے ساتھ ہی قسم کھا سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جس طرح سے واو والفجر والتین والزیتون سب کے ساتھ قسم کھانے کے لیے آتا ہے، اس طرح سے با سب کے ساتھ قسم کھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ قسم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے مع کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ساتھ کے معنی میں۔ تو ساتھ کے معنی میں جو آتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو نہیں دیا تھا، جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا معاملہ کیا، باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ، تو وہاں پر ساتھ معنی ہے۔ اسی طرح الی کے معنی میں بھی آتا ہے ٹو، جیسے کہ جئت بمکہ، میں مکہ کی طرف آیا، تو یہ طرف کے معنی میں بھی اور تک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو، یہ لیسن، یہ گرامر، حروف جر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی زبان سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔